قیامت کا معین وقت علام الغیوب کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے وہ ذریعہ بتایا ہے جس سے قیامت کا وقت جانا جا سکے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایسی علامتیں ضرور مقرر کی ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی، اور جو اس امر کی نشانیاں ہوں گی کہ اب قیامت قریب ہے۔ تو چلیے دوستو، جان لیتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب قیامت کی ایک خاص اور نہایت اہم علامت کون سی بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام سے کسی سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر گفتگو فرماتے رہے۔ تو لوگوں میں سے کسی نے کہا، اس دیہاتی نے جو کہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن تو لیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اور بعض نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہی نہیں، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل فرما لی تو فرمایا قیامت کی بات پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے پوچھا امانت کا ضائع کرنا کیسا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دین و دنیا کا معاملہ نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب قیامت کی ایک خاص اور نہایت اہم علامت بیان کی ہے کہ ایمانتوں کا ضائع ہونا ہے، کہ لوگ ایمانتوں میں خیانت کرنے لگیں گے، اور پھر فرمایا کہ یہ ایمانتیں اس طرح ضائع ہوں گی کہ دین و دنیا کے معاملات نیک اور اہل لوگوں کی بجائے فاسق و بدکار لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ دنیا کی سرداری بھی ان کے حصے میں آئے گی جو فاسق و فجور، بدعملی اور بدکرداری میں ممتاز ہوں گے۔ یعنی اس حدیث کا حاصل یہ بھی ہے کہ اگر دین و دنیا کے اموار کا انتظام ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے جو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے ہوں، اور ان اموار کو صحیح طور پر انجام پانا ممکن نہیں ہوگا، اور طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، جس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے حقوق ضائع و پامال ہونے لگیں گے، اور ہر شخص بے چین و مضطرب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آ جائے۔ تو چلتے ہیں دوستو، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔